آپ کو لگتا ہے کہ کیا نواز شریف کا جو کریئر بہت عرصے سے جو کہہ رہے تھے ختم ہو گیا ہے شاید دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جو ہیں وہ آدھے گھنٹے کے لیے کبھی کونسلر بھی نہیں بنے. انہیں گلاب اگانے کا بہت شوق تھا، تو وہ گلاب کی کیاری میں جو ہے وہ گوڈی کر رہے تھے. تو خان عبد الولی خان نے یوں پسینہ پہنچ کے چودھری نثار علی خان سے صرف یہ پوچھا کہ یار ایک بات بتاؤ، ہمارے پاس بم ہے، کم بیک تو نہیں فی الحال، تو ہی ہیز گون ٹو بیلاروس. ارے بلوچستان میں جہاں پر کے پنجابیوں کو یوں شناختی کارڈ دیکھ کے نکال کے وہ مار رہے ہیں، وہاں پہ پنجاب سے 3 مرتبہ وزیر اعظم جا کے کیا وہ اس کا دے گا وہ حل؟ شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو اگر حل کرنا ہے کسی نے، کسی ایلڈرلی سیاستدان نے، تو پھر آصف علی زرداری کرے. اور ایران کے بارڈر کے اوپر 1400 ٹرک اور بوزر کھڑے ہیں جن پہ $100 روز کا جرمانہ ہو رہا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. کوئی میڈیا کا پرسن جو ہے بلوچستان پر سنجیدگی سے بات کرنے کو آمادہ نہیں. سب 2 نمبری کرتے ہیں. پنجابی یعنی وہ بھی رسمی اعتبار سے کہتے ہیں کہ تمہیں بلوچستان کا پتہ نہیں ہے. آپ کو بتایا کہ اس لیے کہ آپ کے آگے سر میں بک ٹی لگا ہوا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، نواز شریف ایک ایسا نام ہے پاکستان کی سیاست میں جو کافی ٹائم سے ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے غائب ہو گئے. اچانک سے اب وہ آہستہ آہستہ سیاست میں شاید اپنا کم بیک کر رہے ہیں. بیلاروس کا ٹور ہو یا جنرلی ان کی سیاسی مشورے جو وہ پارٹی اور پارٹی کے لوگوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں، جو بھی ہوں. لیکن اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی دوستی یاری کا سلسلہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے؟ کیونکہ ایک وقت تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سخت ان کے خلاف تھی اور ان کو سیاست میں بالکل بھی نہیں آنے دیتی تھی. 2018 سے لے کے اب تک تو یہی دیکھتے آئے ہیں. لیکن اس کے بعد پی ایم ایل این کی کیا فیوچر ہے، نواز شریف کی کیا فیوچر ہے، اور کیا جو ہمیں لگتا تھا کہ ان کا سیاسی کریئر شاید ختم ہو گیا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ چیز کس طرف جا رہی ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. فار اے چینج میں نے عمران خان کے نام سے سٹارٹ نہیں کیا یہ پروگرام، اور اپوزنگ سائڈ سے سٹارٹ کیا. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کیا نواز شریف کا جو کریئر بہت عرصے سے جو کہہ رہے تھے ختم ہو گیا ہے شاید دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، آپ سوالات کو کنفیوز نہ کیجیے. ایک ہوتا ہے سیاستدان کا کیریئر ختم ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس کا اقتدار میں آنا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. مولانا سید ابو مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، انہوں نے اپنی زندگی ہی میں جماعت اسلامی کی امارت چھوڑ دی تھی، اپنی زندگی میں، اور اسے میاں طفیل محمد کے حوالے کر دیا تھا. اس کے باوجود مولانا مودودی کا سیاسی کیریئر ختم نہیں ہوا. سیاسی کریئر ان کا وہیں کا وہیں تھا، بے شک پارٹی ہینڈ اوور کسی اور کو کرتی. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جو ہیں وہ آدھے گھنٹے کے لیے کبھی کونسلر بھی نہیں بنے. ساری زندگی جیلوں میں گزار دی یا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے گزار دی، لیکن مرتے دم تک ان کا سیاسی کیریئر ختم نہیں ہوا. تو ایک سیاستدان، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جو واقعتاً سیاست سے دستبردار ہو گیا، تو پھر بھی انہیں زبردستی ان کی جماعت والوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے سرپرست تو رہیں کم از کم. تو وہ تھے خان عبد الولی خان. 1990 کا الیکشن وہ 4 سدہ سے ہار گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، لہٰذا خدا حافظ. ایکسیپٹ کر لی، تسلیم کر لی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن ان کا سیاسی کریئر، اور وہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ سے بھی وہ مستعفی ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی اور بندہ سنبھالے. تو ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ جی آپ کم از کم ہمارے سرپرست تو رہے. تو ایک ایسے ہی ٹائٹل ہو گیا. لیکن وہ سیاست سے دستبردار نہیں ہوئے. سیاست میں ان کی اہمیت اتنی رہی کہ بھارت نے جب 1997 میں ایٹمی دھماکے کیے
ہاں تو پھر یہ کنسنسس ہو رہا تھا کہ ہم بھی جواباً جو ہیں دھماکے کریں یا نہیں. تو ان دنوں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے قریب ترین مشیر جو ہیں وہ 4 سدا گئے خان عبد الولی خان سے رائے لینے کے لیے اتنے امپورٹنٹ مسئلے پہ کہ جی ان جناب سے ہی آپ کی مشورہ کیا ہے. رائے ہے. حالانکہ اس وقت اس طرح شاید پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں نہیں ہوں گے، شاید نہیں تھے بھائی. لیکن پرائم منسٹر کے مشیر گئے ان اور سے جب مشورہ کرنے. ان کے پاس گئے چودھری نثار علی تو خان عبد الولی خان جو ہیں وہ اس وقت انہیں گلاب اگانے کا بہت شوق تھا تو وہ گلاب کی کیاری میں جو ہے وہ گوڈی کر رہے تھے. ٹھیک ہے تو انہوں نے ملازمین کو کہا کہ یہ اس کو کرسی لا کے دو چودھری صاحب کو. تو وہ بیٹھ گئے چائے وائے بات پوچھو چیت کر لیں. اور وہ وہی کرتے رہے. انہوں نے پوچھا ان سے کہ سر یہ اس طرح ہے، ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ نہیں ہم نظر انداز کریں اور امریکہ کا جیسے دباؤ ہے نیگوشیٹ کریں. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں ہم کریں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو خان عبد الولی خان نے یوں پسینہ پہنچ کے چودھری نثار علی خان سے صرف یہ پوچھا کہ یار ایک بات بتاؤ ہمارے پاس بم ہے؟ تو نثار علی خان صاحب نے کہا جی وہ کمال کر رہے ہیں آپ. کہنے لگا یار چل کرو پھر. مطلب ہاں ٹھیک ہے ریلیکس. اچھا اب یہ سیاست سے تو ریٹائرمنٹ نہ ہوئی، ایک انتہائی سینسٹیو موضوع پہ ان کی رائے طلب کرنے کے لیے 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے نواز شریف کے ایک انتہائی طاقتور مشیر چودھری نثار علی خان جا کے ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو اب یہ کہ آپ جب سیاست میں ان کے متحرک ہونے کا کہتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ہے کہ وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میں بیچارہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے ذاتی عمرہ سے، نہ مجھے ان کی ترجمانی کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن 2-3 روز قبل ہماری ایک نوجوان ساتھی ہیں آپ جیسی علینا شگری صاحبہ، وہ ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتی ہیں. انہوں نے عرفان صدیقی صاحب ان کے مہمان تھے اور ان سے سوال کیا کہ جی نصرت جاوید نام کا ایک صحافی ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نواز شریف 4تھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو انہوں نے کہا کہ نصرت صاحب درست کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب عرفان صدیقی صاحب ان کی تقاریر لکھتے رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر ہیں. ان کی جو رسائی ہے وہ مجھ بد نصیب کی تو نہیں ہے، میرا تو صرف اندازہ تھا. تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ اوتھینٹک ہی ہوگی جو کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے کہیں گے تو ان کو وہ لا کے وہ کہیں اور تو کس پہ آپ سے کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی تسی پروفیسر کی لگے ہو. کیا خیال؟ لیکن سر ان کا کم بیک نواز شریف صاحب کا ضروری تھوڑی ایز پرائم منسٹر ہی ہو. تو کیا کرنے آئے ہیں؟ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ بتیاں لگائیں کیا آپ کو لگتا ہے اگر ان کا کم بیک ہوا بھی کبھی نہیں تو کیا صرف پرائم کم منسٹر کے بیک طور پہ کریں؟ ہوگا. کم بیک تو نہیں، فی الحال تو ہی ہیز گون ٹو بیلاروس. تو کم بیک تو نہ ہوا. یہ تو کم بیک نہیں ہے سر، یہ تو بس ایک خبر ہے کہ ٹھیک ہے جی گئے ہیں. اس کے بعد رومرز جن کو نہیں اس کے وہ بعد بھی پھر کہتے انہوں ہیں نے غالباً لندن جانا ہے. تو سر ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لندن جا رہے ہیں تو یہ بھی سیاسی کم بیک کا ہی حصہ ہے. ہو سکتا ہے وہ پھر دوبارہ کافی دنوں کو وہاں رہ جائیں. کیا آپ کے پاس شیڈیول ہے؟ یہ بتایا گیا ہے انہوں نے کس دن واپس؟ نہیں سر آف کورس ناٹ. ہم میں سے تو کسی کے پاس ایسی کوئی شیڈول نہیں ہے. کیا مقصد یہ کہ یہ ساری بات اس سے شروع ہوئی ہے کہ ڈاکٹر مالک جا کے انہیں ملے اور یہ کہا کہ جی آپ بلوچستان کے مسئلے کے لیے کچھ کریں. نواز شریف صاحب کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کے لیے وہ کیا حل ادا کر سکتے؟ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہی ارے بلوچستان میں جہاں پر کے پنجابیوں کو یوں شناختی کارڈ دے کے نکال کے وہ مار رہے ہیں، وہاں پہ پنجاب سے 3 مرتبہ وزیر اعظم جا کے کیا وہ اس کا دے گا وہ حل؟ اور ان کی سنے گا کون؟ سر یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ صرف وہی ایک شخص ہیں جو سولوشن ہے بلوچستان کے لیے. صرف اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے، اس کے پیچھے کوئی سبسٹنس کوئی ثبوت کچھ ہونا تو چاہیے.
بات اسی سے چلی نا کہ ڈاکٹر مالک گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر مالک کو کسی نے بھیجا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی ہوگی بات. بھائی بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کا لا اینڈ آرڈر حل کرنے کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے. جو پروونشل آپ کی تو وہاں کے گورنمنٹ ہے. ایک کہنے کو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، ہاں، میر سرفراز بھگٹی ان کا نام ہے. تو جنہیں وہ جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ کے بعد کافی پریس کانفرنسز اور کافی کچھ ایک دم وہ ایکٹیو ہو گئے تھے، میڈیا میں بھی آئے، کافی بات کی ان ٹاپکس پہ. دیکھا جائے تو ان کی اتھارٹی ہے، تو وہ حل کرے اور ان کی اتھارٹی ہے وہ. تو نواز شریف صاحب کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ وہاں پہ دوسری بات یہ کہ سرفراز بھگٹی صاحب کوئی اکیلے آدمی تو نہیں ہیں، وہ فی الوقت ان دنوں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں. ان دنوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں. اس سے پہلے باپ پارٹی میں ہوا کرتے تھے. تو پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہوتے ہیں، اور زرداری صاحب بلوچ ہیں، یعنی نسلی اعتبار سے. ایتھنیسٹی فیملی ان کی ٹھیک ہے نا. ایک زرداری سب پہ بھاری. تو اور وہ صدر مملکت بھی ہیں، اور صدر مملکت کی حیثیت میں ٹھیک ہے ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ہے اور اس میں صدر جو ہے وہ ذرا سر بیک فوٹنگ پہ رہتے ہیں زیادہ، پرائم لیکن منسٹر بہرحال ان کی جماعت کے ووٹوں کی بنیاد پر بیساکھیوں کے سہارے شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو اگر حل کرنا ہے کسی نے، کسی ایلڈرلی سیاستدان نے، تو پھر آصف علی زرداری کرے. اور جیسے ہی وہاں پہ ڈاکٹر مالک پہنچے ہیں ان کے پاس، تو این دوسرے دن پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں وہاں پہ، ان میں سب سے سینئر آدمی اب جو پیپلز پارٹی کے ہیں، جو پرانی ان کی لاٹ میں سے ہیں، وہ ہیں عمرانی صاحب. انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور کہا یہ عطا اللہ مینگل اور سوری اختر مینگل کیا بیچتے ہیں، یہ تو ایک سیٹ کا بندہ ہے اور یہ اور وہ ہے، اور ان پہ الزامات لگائے. نہیں، اگر فی الحال تو یہی ہے نا، نواز شریف صاحب جاتے تو سب سے پہلے یہ درخواست کرتے عطا اللہ مینگل صاحب سے، اور سوری اختر مینگل صاحب سے، مجھے بار بار ان کے والد یاد آ رہے ہیں، اختر مینگل صاحب سے کہتے کہ صاحب آپ نے یہ جو دھرنا دے رکھا ہے اس کو ختم کریں. اس دھرنے کی وجہ سے جو حالات ہیں اس وقت بلوچستان کے کانکریٹ، وہ ہم پاکستان کو بتا نہیں سکے، اور میڈیا لگا ہوتا ہے کہ ہائے اللہ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں. اور اس کے بعد آپ کو ایک بات پتہ ہے، کوئٹہ سے اگر گاڑی میں بیٹھ کے آپ کراچی جانا چاہیں تو آپ نہیں جا سکتی، کیونکہ ہائی وے بند ہے. کیونکہ کوئی سر آئی تھنک جانا بھی نہیں چاہے گا. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ کتنے ٹرک جو ہیں آلو اور چاول کے کھڑے ہیں اس وقت، کہ وہ پہنچ نہیں سکتے، کہ وہ ایران نہیں جا سکتے، وہ روڈ بند ہوئی ہے. اور ایران کے بارڈر کے اوپر 1400 ٹرک اور بازر کھڑے ہیں جن پہ $100 روز کا جرمانہ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ 16-17 دنوں سے یہ واقعہ چل رہا ہے. تو وہ یہی کر سکتے تھے نا کہ جا کے نواز شریف صاحب ایز این ایلڈرلی سیاستدان جا کے کہتے کہ مینگل صاحب یار پلیز جانے دیں، ہائی وے کھول دیں. تو ان کو جواب کیا دیا ہے ان کی اتحادی جماعت نے کہ اس کے پاس مت آنا، یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. تو نواز شریف حل بھی چاہے تو کیا دے سکتے ہیں. فی الحال تو وقتی حل تو یہ ہے نا پہلے تو کہ آپ اختر مینگل صاحب کو جو ہے وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بہلا پھسلا کر ذرا وہاں سے اٹھائے تاکہ وہ ٹریفک بحال ہو سکے. فنڈامنٹل ایشو تو یہی ہے نا، یہاں تک بھی اگر کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی سلوشن اورینٹڈ اپروچ نہیں ہے، تو صرف خبر میں ایک سٹیٹمنٹ دینا تو کافی نہیں ہے نا کہ نواز شریف صاحب شاید بلوچستان ایشو کے لیے سلوشن ہے. کیسے سلوشن ہے، کس حیثیت سے؟ نواز شریف صاحب نے کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی سیکٹری اطلاعات ہے، کوئی سیکریٹریٹ ہے؟ کیا وہاں سے کوئی یہ آیا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے ماشاءاللہ خیر خیریت سے تشریف لے آئے، تو فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک وہ بلوچستان میں رہیں گے؟
بلوچستان میں اور وہ رہیں گے, کوشش ان کے کریں گے. مسائل پر بات کریں گے, غور کریں گے اور حل کی طرف آئیں گے. ایسی تو کوئی یا بات نہیں ڈاکٹر سر. مالک کے بعد انہوں نے کتنے بلوچ رہنماؤں سے ٹیلی فونی رابطے کیے ہیں. سر کیے ہوتے تو خبر آنا جاتی, شاید ہم اسی پہ بات کر رہے ہوتے اس وقت. تو باقی بہرحال وہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جفیاں شفیاں بڑے حاصل. سر وہ وہیں تک ہے نا, اس کے بعد اچھا. ہمارا مسئلہ, ہمارے تو مسئلے وہیں کے وہیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم, صاف بات ہے, ہم جو مین اسٹریم میڈیا والے لوگ ہیں, ہم بلوچستان ڈسکس ہی نہیں کرتے. سر وہ تو جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ کے بعد یہ خبر میں آ گیا ہے دوبارہ ٹاپک بہت زیادہ, تو لوگ اس کو وہی بات ہے, کلک بیٹس کے لیے اس پہ بات کرتے ہیں. نہیں بات ایک ہی پہ ہو رہی ہے کہ مسئلہ صاف بات ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. کوئی میڈیا کا پرسن جو ہے بلوچستان پر سنجیدگی سے بات کرنے کو آمادہ نہیں ہے. جو ان کے کانکریٹ سب دو نمبری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور ویسے آپ دیکھو تو ہر دوسرا بندہ بلوچستان کا ایکسپرٹ. اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ, مثال کے طور پر میں تو 1969 سے بلوچستان احساس محرومی اور یہ وہ, اور وہاں پہ جو انتہا پسند ہے, آپ کبھی دیکھیے آپ کے اپنے شو میں جب بھی میں نے ڈسکس کیا نیچے آتا ہے, بہت سارے نوجوان یہ لکھ دیتے ہیں, اور جی بالآخر نصرت جاوید پنجابی ہوتا ہے. اس لیے کہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرنا, بسوں پہ حملہ کر کے لوگوں کو ان کی نسلی شناخت پر باہر نکالنے سے آپ بلوچستان کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انتہا پسند بلوچستان کے عوام کے دشمن ہیں. ان کا بلوچستان کے ایکچوئل کاز سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں کاز کو ہرٹ بابا کر رہے ہیں. جو بھی ہو, لیکن آپ کیوں آپ کو تو لوگوں کی ہمدردیاں لینی چاہیے نا. آپ کو چاہیے کہ پورے پنجابی, پشتون, سندھی آپ کے لیے کھڑے ہوں. لیکن آپ اگر گاڑیاں روک کے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے نسلی بنیادوں پہ ماریں گے تو آپ کیا دوست بنا رہے ہیں اپنے؟ آپ دشمنی بنا رہے ہیں سر. اب آپ مجھے سمجھائیں گے بلوچستان کے کاز کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے. بہرحال لیکن یہ عالم ہے جب لوگ دیوانوں کی طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں, حماقتیں آپ کے دماغ پر طاری ہو جائیں. دوسری طرف وہ ہمارے حکمران ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بگٹی صاحب جس قسم کے ہمیں بلوچستان کی تاریخ سناتے ہیں, وہ ہی از ری انوینٹنگ بلوچ تاریخ. وہ کہے گا کہ تمہیں کیا پتا. وہ اچھا, اور بڑے مزے سے یہ لوگ اور انوار اللہ کاکڑ یہ کچھ پنجابی دانشور, یہ کوئی لاہور میں بیٹھے ہوئے, لاہور کے دانشور, اسلام آباد کے پنجابی دانشور, یعنی وہ بھی رسمی اعتبار سے کہتے ہیں کہ تمہیں بلوچستان کا پتہ نہیں ہے. آپ کو بتایا کہ اس لیے کہ آپ کے آگے سر نے بگٹی لگا ہوا ہے اور آپ نے آپ زیادہ عرصہ پنجاب میں ہیں. تو سر یہ کرائیٹیریا ہے کیونکہ اکبر بگٹی آپ کو وہاں رہنے نہیں دے رہا تھا, تو آپ کو بلوچستان کا زیادہ پتہ ہے. اور کسی کو حق ہی نہیں. مطلب کیا یعنی بلوچستان کو یعنی کہ کوئی نیوکلیئر یعنی فارمولا ہے کہ کچھ کو پتہ ہے کچھ کو نہیں پتہ, کچھ کو نہیں پتہ, اور کرائیٹیریا مونوپلی ہے صرف نان سینس. یہ تو اس لیے چھوڑے. بہرحال آپ کا اصل موضوع یہ تھا کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان کا بات سیدھی سادھی کریں, چوتھی مرتبہ وزیر اعظم, یہ کیسے بنے گے؟ سر وہ تو آپ ہی کی بات کوٹ کر دی عرفان صدیقی صاحب نے کہ نہیں ہو سکتا ہے, نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو سر ان کی کوئی ایز پولیٹیکل لیڈر ایسے زبردستی بہرحال ان کے بھائی ہیں چھوٹے وزیر اعظم, بیٹی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ, تو ان کا دل رکھنے کو آئیے بیٹھیے ہمیں بتائیے کیسے کرنی ہے سیاست. تو اس طرح وہ انہیں زبردستی گھسیٹ. سر بس یہ یہیں تک ہے, اسی حد تک ہے, ہم یہی دیٹس اٹ. گھسیٹ رہے ہیں بیچارے زبردستی. ان کو میاں صاحب کو آرام کر لیں دیں, ان کو لیٹ ہم. وہ ویسے ہی ایک اپنے نسٹیلجک موڈ میں ہے. ان کا مطلب سر جتنا ٹائم تھا وہ مطلب ان کے پیک ایئرز گزر گئے, تو اب ان کو آرام ہی کرنے دیں. ہاں جیسے. اور وہی بات ہے سر جو آپ نے کہا کہ ایز فورتھ ٹائم پرائم منسٹر, تو وی آر ناٹ سینگ اٹ ان دی فیوچر. آئی ڈونٹ اینٹیسپیٹ دیٹ ایٹ آل. میں لیکن یہ تو اینٹیسپیشن کی بات ہے, لیکن میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کو ہر کس تیار. تو خود ہی نہیں چاہیں گے سر, ان کی اپنی ہی ول نہیں ہے. He is just not interested. He has seen it all.
کہ بس تم لوگ ہی کرو سیاست، تم لوگ ہی کرو. ٹھیک ہے سر. چلیں سر پھر ہم بھی یہیں پہ کنکلوڈ کر دیتے اپنا پروگرام. فی الحال تو اور کچھ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہمیں. ناظرین بات وہی ہے کہ 4th ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بننے میں نہ وہ انٹرسٹڈ ہے، نہ اس چیز کے کوئی تاثرات فی الحال نظر آ رہے ہیں. لیکن کیا آنے والے وقت میں اس کے باوجود بھی ہم سیاسی سینیریو میں کوئی بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کا ایشو یا پاکستان کے باقی صوبوں کا؟ یہی ڈیوائڈ چلتی رہے گی اور کیا یہ چیزیں آگے مزید بہتر ہوں گی یا یہ جو گیپ ہے یہ مزید بڑھتا جائے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.